بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، ان کا طوفانی سفر، ایمان، صبر اور قربانی کی عظیم سٹوری کو آج ریڈ کرتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ کہے کہ میں تمہارے لیے کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں۔ سورۃ نوح آیت نمبر 1۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم پیغمبر کی جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ مذاق، تکلیف، مگر پھر بھی صبر صبر اور صرف صبر دکھایا۔ وہ نبی کون تھے؟ وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت نبی بنایا جب دنیا میں شرک، ظلم اور گناہ عام ہو چکے تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ ہنسی اڑائی، جھٹلایا، تکذیب کی۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات چھپ کر علی الاعلان ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ سورۃ نوح آیت نمبر 5-6 ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن بلایا مگر ان کے بھاگنے کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الہود آیت نمبر 37 میں کہ اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے کشتی بنا۔ آپ نے ایک ایسی کشتی بنائی، جب آپ نے کشتی بنانی شروع کی لوگوں نے پھر مذاق بنایا۔ نوح بیابان میں کشتی بنا رہے ہو، مگر حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم آیا، ہر جوڑے میں سے ایک نر و مادہ لے لو اور اپنے ماننے والوں کو سوار کر لو۔ آپ کا بیٹا کنعان۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا آ جاؤ، کشتی میں آ جا، لیکن اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اور ایک بہت بڑی لہر آئی اور بیٹا غرق ہو گیا۔ کیا دردناک لمحہ تھا۔ بارشیں برسنے لگیں، زمین پھٹنے لگی، آسمان سے اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا اور کہا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا۔ پھر کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری، سب کچھ ختم، صرف وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے نئی زندگی کی بنیاد رکھی، اللہ کے شکر گزار بندے بنے، نئی نسل کو توحید، عدل اور رحم سکھایا۔ آپ کو پہلے رسول کہا جاتا ہے جنہوں نے پوری قوم کو ایک بڑی تباہی سے خبردار کیا۔ ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ سب سے پہلے صبر۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا۔ ایمان، اللہ کے وعدے پر کامل یقین رکھا۔ دعوت، بغیر تھکے اللہ کا پیغام دیا۔ شفقت، دیکھیں کہ بیٹے کو آخری لمحے تک بلاتے رہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے نبی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی مکمل تفصیل بھی پیش کریں تو ماشاءاللہ لکھ کر کومنٹ ضرور کریں، اور میرے چینل کو لائک، فالو، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔